صاحب نے سوال کیا ہے کہ بوفے سسٹم کیا ہے، کھلانا پلانا کیسے کیا ہے اس میں، شادیوں میں خاص طور سے یا کہیں پر بھی۔ اس میں ایک پہلو تو شرعی ہے اور وہ ہے اپنی شناخت، یعنی اسلامی شناخت، اسلامی تہذیب، اسے تو کبھی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس اعتبار سے اس طرح کھلانا اور موقع اس طرح کا فراہم کرنا یہ بہرحال ناجائز دائرے میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ ویسے کھانا کھانا، کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا کوئی حرام ناجائز نہیں، آدمی کھڑے ہو کر کے کھا سکتا ہے، لیکن جب ایک تہذیب کسی دوسری تہذیب سے ٹکراؤ ہو اور ہماری تہذیب میں کچھ اور ہے اور دوسری کی تہذیب کے طور پر ہمارے یہاں اس چیز کا چلن ہو، تو پھر وہ گویا کہ اس کا دائرہ بڑھ کر کے وہ ناجائز دائرے میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ باقاعدہ ایسا، یا تو آپ یہ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے آدمی اپنے سیلف سروس کرے، اتنی کرسیاں ہوں کہ آدمی اپنے ہاتھ سے لے اور بیٹھ کر کے کھا لے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کہیں کہیں پر دیکھنے میں آ جا کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، اتنی کرسیاں ہی نہیں، اب آدمی مجبوراً کھا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ خود بھی احترام کے خلاف مہمان کے معلوم ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر اس طرح کا اتفاق ہوا، وہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ بہت بوڑھے مہذب لوگ تھے بیچارے، وہ بغیر کھائے انہیں واپس آنا پڑا۔ ہم نے خود بیٹھ کر کے سنا، مثال کے طور پر ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بغل میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی ان کے لیے ویٹر نہیں ہے، کیونکہ بفے میں ویٹر آدمی بچاتا ہے، ویٹر نہیں ہے، تو تھوڑی دیر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، جب کچھ نہیں ملا تو کچھ منہ سے بڑبڑائے اور چلے گئے، کیونکہ وہ خود تھوڑا سا وہ محسوس کر رہے تھے یا یہ کہ کمفرٹیبل فیل نہ کر رہے ہوں کہ ہم کیسے جائیں لیں، یا عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ہر آدمی کی ایک الگ الگ امیج ہوتی ہے۔ تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر 100 لوگوں کو پوچھا گیا تو اس میں 10 سے 20 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کھائے چلے جاتے ہیں کوستے ہوئے کہ یار بتائیے ہاں کیا پلیٹوں میں ادھر سے ادھر ٹہلتے رہو، اور وہ بیچارے بغیر کھائے چلے جاتے ہیں۔ اگر بیٹھال کی عزت سے کھلایا جاتا ویٹر لگا کر کے یا مہمان تو ان کی ایک اکرام ہوتا، لیکن وہ بغیر کھائے چلے گئے، ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ پورا اکرام نہیں ہو پاتا اور شرعی تہذیب کے خلاف ہے۔ دوسرے ایک بہت بڑا اس کا جو سائیڈ افیکٹ معاشی اعتبار سے ہوئی ہے کہ اس میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دو طرح کے خرچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھال کے کھلائیں گے تو ویٹر کا خرچہ لگتا ہے، مثال کے طور پر 500 روپے ویٹر لے رہا ہے اور آپ نے 50 آدمیوں کو لگایا تو 50 آدمیوں کا کتنا، وہ 25,000 روپے ہوا، بڑی گیدرنگ اگر ہے اور ہائی فائی نظام ہے، تو اس اعتبار سے 25,000 روپے ہمیں ایکسٹرا دینا پڑا، اور کچھ وہ کھائے پیئیں گے بھی۔ اس اعتبار سے آپ یہ مان کے چلیں کہ 30 سے 35,000 روپے کا ہمیں مہنگا پڑ سکتا ہے اگر ہم ویٹر لگائیں۔ لیکن اگر ویٹر نہ لگایا جائے اس میں کیا دقت ہوتی ہے، اس میں کھانا ویسٹیج بہت ہوتا ہے، بہت ویسٹ ہوتا ہے کھانا، کیونکہ آدمی ایک بار نکال کے لاتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کھانا ویسٹ گیا۔ یہ گویا برابر سرابر ہو گیا، اگر ہم نے 25,000 روپے ادھر ویٹر سے بچایا تو 25,000 روپے کا ہمارا کھانا ویسٹ ہو گیا۔ دوسرا نقصان کیا ہوا، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں پلیٹیں بہت کھلتی ہیں۔ یہ سب خود تجربے کی چیزیں، اور ہم نے خود جو یہ کام کرتے ہیں کیٹرنگ کا، باقاعدہ ان سے سمجھ کر کے ہم آپ سے یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بس خالی ہوائی باتیں ہوں۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اچھی گیدرنگ ہے، اچھا پروگرام ہے، ہائی فائی جگہ پر ہے، تو 1200 روپے 1800 روپے پلیٹوں کا ریٹ ہوتا ہے، ایک پلیٹ۔ اس میں پلیٹیں بہت کھلتی ہیں اور ایک پلیٹ کھلی تو گویا آپ کے 1800 روپے چلے گئے۔ اب اس میں کیا، ایک بچے نے لیا، کھانا لینے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ بچ گیا، اب دوسرا لے، تو اب وہ وہیں پر چھوڑ کر کے وہ دوسری چیز لے آتا ہے۔ اچھا، نکال کر کے کھانے میں ہوتا ہے کہ آدمی اتنا ہی نکالتا ہے جتنا اس کو کھانا ہے، کیونکہ بچائے گا تو اگل بغل والے سے شرمائے گا، لوگ کہیں گے یار جب کھانا نہیں تھا تو اتنا نکال کیوں لیا۔ لیکن بوفے میں ایسا نہیں ہوتا، آدمی نے کھایا اٹھ کر کے چلا گیا۔ اب آدمی کبھی کبھی کنفیوز رہتا ہے کہ یار یہ کھانا لینے گیا ہے یا یہ چھوڑ کر کے گیا۔ ایک جگہ پر اتفاق ہوا، وہ کھانا کھانے لایا بفے اور وہ کھا کر کے ٹیبل میں بیٹھ گیا۔ وہ کوڑا اٹھانے والے، پلیٹ اٹھانے والے، ہم نے روک دیا کہ بھائی ابھی شاید وہ آ رہے ہوں، معلوم ہوا کہ وہ آئے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسری پلیٹ لی، دوسری کرسی میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے اس میں پلیٹیں بہت ضائع ہوتی ہیں، بہت پلیٹیں۔ آپ یہ مان لیں کہ اگر آپ نے 2000 لوگوں کو پوچھا ہے تو اس میں 200 سے 300 پلیٹیں آپ کی ایکسٹرا کھلیں گی، اور 200-300 پلیٹوں میں اگر 1500 روپے پلیٹ ہے تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ 3-4 لاکھ روپے تو خالی ہماری پلیٹیں ایکسٹرا چلی گئیں۔ تو اس لیے بھائی ہوش کے ناخن لیجیے، بہت زیادہ ایڈوانس بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ جو کیٹر ہوتے ہیں یہ آپ کو بفے کا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آئٹم بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ کبھی ہمیں سروس کیسے کرائیں گے، بھائی جب آئٹم زیادہ ہوتے ہیں تو اتنے آئٹم آدمی کیسے سروس کرائے، کیسے سرو کرے گا، کھانے کے ٹیبل میں لائے یا پہلے اسٹارٹر کے طور پر کھلائے، کبھی کبھی دقتیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے ہر چیز مینیج ہو جاتی ہے۔ ہم نے 5000 تک پروگرام ایسا دیکھا ہے کہ جس میں باقاعدہ کرسی پر ہر چیز آئی ہے، جب آدمی چاہے لے تو سب ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی جگہوں پر دیکھا ہے، تھوڑا مینیج کرنا پڑتا ہے اور سستا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو زحمت سے بچنے کے لیے بوفے کرتے ہیں وہ ہر اعتبار سے نقصان میں، ایک تو اللہ کو ناراض کیا، اسلامی تہذیب کو چھوڑا،
بہت سے ان کے مہمان ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے نہیں، بہت سے مہمان کھاتے نہیں، بہت سے تبصرہ کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ شرم حضوری میں لینے نہیں جاتے، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم بچنا چاہ رہے ہیں جس چیز سے، کفایت شہری کے ویٹر کا خرچ دینا پڑے گا، اس سے زیادہ خرچ بھی آ جاتا ہے، کھانا بے پناہ برباد ہوتا ہے، اچھی اچھی پلیٹیں، پوری پوری پلیٹیں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو وہیں چھوڑ دیا، اور اس میں پلیٹیں کھلتی ہیں۔ اگر 2000 کا پروگرام ہے تو آپ یقین کر لیجئے کم سے کم 250 سے 300 پلیٹیں آپ کی ڈبل کھل جائیں گی، ڈبل اور ٹربل کھل جائیں گی۔ ایک کھلا اس میں پلیٹ کھولا، اور اس میں ظاہر بات ہے جو پلیٹ کھلی کیٹر کے اعتبار سے وہ اس کا کاؤنٹ ہو گئی، وہ کہ بھائی اتنی پلیٹیں کھلی ہیں، تو 250 پلیٹیں، 300 پلیٹیں اگر ایکسٹرا کھل جائیں گی اور 1500 روپے کی پلیٹ ہے تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ کئی لاکھ روپے تو خالی اسی پلیٹ کے کھلنے میں چلی گئی، جو بیٹھال کر کے یہ چیزیں نہ ہوتی۔ تو اس لیے بھائی ایڈوانس بننے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی عافیت ہر اعتبار سے اسی طریقے پر ہے جو شریعت کا تقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے برات کا اظہار کر کے اور لعنت بھیج کر ان چیزوں پر اس طریقے کو ہم اپنائیں کہ جو شریعت اور سنت کے خلاف نہیں ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔